اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، بس ناپ اور تول کو پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم کر کے نہ دو، اور اصلاح ہو جانے کے بعد اب زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ حاشیہ نمبر 96۔ مدین شام کے علاقے میں ایک بستی تھی۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی پہلی یا دوسری نسل میں کسی کا نام مدین تھا، اور اسی نام سے وہ بستی موسوم ہو گئی، اور وہ قوم بھی مدین کہلائی۔ مدین والوں کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا ہے۔ ان میں شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا بحوالہ سورۃ الشعراء آیات نمبر 176 اور 177۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی طرح شعیب علیہ السلام کو بھی اس قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 97۔ آل ابراہیم علیہ السلام ہونے کے سبب یہ لوگ ابتدا میں دین ابراہیم علیہ السلام پر ہی تھے، اور اگلی آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو مومن سمجھتے تھے، لیکن چند صدیوں کے بعد ان کے اندر بگاڑ آیا اور ایمان شرک آلودہ ہو گیا، اور وہ بد اخلاقی اور بد اعمالی کا بری طرح شکار ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ ان کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز حسب معمول الہ واحد کی بندگی سے ہی کیا، اور قوم کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ ہر نبی کی دعوت کا مرکزی مضمون یہی ہوتا ہے، کیونکہ شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایمان میں خرابی کے بعد اخلاق و اعمال میں تیزی سے بگاڑ آتا ہے۔ البتہ ایمان و عقیدے کی اصلاح ہو جانے کے بعد یوم حساب کی فکر سے انسان میں سنجیدگی آ جاتی ہے، اور احساس ذمہ داری کے ساتھ وہ اسلام کی حدود و قیود اور پابندیوں کو بخوشی قبول کر لیتا ہے۔ پھر خشیت الہی اور جذبہ اخلاص کے ساتھ وہ اعمال صالحہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کی شخصیت، اس کی مدلل دعوت اور مختلف معجزات کا ظہور قبول حق کے لیے کھلی دلیل ہوتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 98۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی بنیادی دعوت توحید دی جو تمام انبیاء علیہ السلام کا خاصہ رہی ہے، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی پرزور تلقین کی کہ وہ کاروباری معاملات اور لین دین میں دیانتداری سے کام لیں۔ یہ بھی افسوس کا مقام ہے کہ ایمان سے عاری یہ نام نہاد امت مسلمہ بھی اپنے کاروبار میں اسی بددیانتی، جھوٹ و فریب اور ناپ و تول میں کمی کی روش اپنائے ہوئے ہے۔ ایمان لانے کے بعد حلال معاش سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے، لہذا شعیب علیہ السلام نے اس معاملے پر بھی بہت زور دیا۔ وہ لوگ ناپ و تول میں بہت بددیانتی کرتے تھے۔ مدین مختلف سمتوں یعنی عراق و یمن سے آنے والی تجارتی شاہراہوں کے نمایاں مقام پر واقع ہونے کے سبب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ کاروبار کی زیادتی اور مال و زر کی افراط نے اس قوم کو بہت زیادہ لالچی بنا دیا تھا، چنانچہ انہوں نے اللہ کے عذاب سے بے پرواہ ہو کر مال و دولت جمع کرنے کو ہی مقصد بنا لیا تھا۔ وہ دوسروں سے مال لیتے تو ناپ و تول میں گڑبڑ کر کے زیادہ لے لیتے، اور مال دیتے ہوئے کم دیتے تھے۔ ان لوگوں میں یہ برائی بدرجہ عتم تھی جو معاشرے میں خود غرضی، بغض و کینہ اور دیگر برائیوں کو جنم دینے والی تھی، اور فساد فی الارض کا سبب تھی۔ لہٰذا ان کو اس طرز عمل سے باز رہنے کی سخت تاکید کی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ایمان و عمل کی اصلاح کی جو مہم جاری کی ہوئی ہے اس میں فساد نہ ڈالو۔ سورۃ المطففین کی ابتدائی آیات میں ناپ و تول میں کمی کرنے والوں کو ہلاکت اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ جو لوگوں سے پورا لیتے لیکن دیتے ہوئے ناپ و تول میں کمی کر دیتے تھے،
ان کے بارے میں فرمایا کیا انہیں اس بات کا خیال نہیں کہ ایک بڑے دن یعنی جواب دہی کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ بحوالہ سورۃ المطففین آیت نمبر 5۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور ہر راہ پر محض اس غرض سے نہ بیٹھے رہا کرو کہ جو ایمان لائے اسے دھمکاتے رہو، اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے رہو، اور یعنی اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم کم تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھ لو کہ فسادیوں کا انجام کیسا رہا۔ حاشیہ نمبر 99۔ ایمان میں خرابی آنے کے بعد دوسری شیطانی خصلتیں بھی ابھر آتی ہیں۔ وہ لوگ گزرگاہوں میں بیٹھ کر ایمان والوں اور اس طرف راغب ہونے والوں کو ورغلاتے تھے، دین حق پر نکتہ چینی کرتے اور اس میں ٹیڑھ نکالتے، طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں اس روش سے سختی سے منع کیا گیا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کے احسانات یاد دلائے کہ ذرا غور کرو کہ تم تعداد میں کم تھے، تمہیں کثرت دی، وسائل میں فراخی اور کشائش عطا کی، اور میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، تو اب اللہ کے احسانات کا حق ادا کرو، اس کی نافرمانی اور کفران نعمت کی روش اپنا کر زمین پر فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، پچھلے قوموں کی بد انجامی سے عبرت حاصل کرو۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اب اگر تم میں سے ایک گروہ اس دعوت پر جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے ایمان لے آیا ہے، اور ایک یعنی دوسرا گروہ اس پر ایمان نہیں لایا، تو پھر اس وقت تک صبر کرو جب اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 100۔ ان بدبختوں کو شعیب علیہ السلام نے نہایت نرمی اور شائستگی سے سمجھایا کہ اگر تم میں سے ایک گروہ میری اس دعوت پر ایمان لے آیا ہے تو تم ان کو راہ حق سے برگشتہ نہ کرو اور نہ ان کو ستاؤ، بہتر ہے کہ کچھ دن صبر کر لو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان یعنی حق و باطل کا فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور جو ایمان لائے ہیں انہیں تیرے ساتھ اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے کہا کہ اور اگر ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں تو بھی۔ حاشیہ نمبر 101۔ مخالفین کے پاس نبی کی مدلل دعوت کا جواب دینے کے لیے کوئی دلیل تو ہوتی نہیں، لہذا وہ طاقت کے زور پر ہٹ دھرمی سے دعوت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی ہمدردانہ نصیحت کے جواب میں قوم کے متکبر سرداروں نے اپنے پیش رووں کا طرز عمل ہی اختیار کیا اور شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ آنے کے لیے دباؤ ڈالا، ورنہ بصورت دیگر انہیں اس بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ ہم تو اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہارے دین میں واپس آ جائیں،
اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس یعنی دین سے بچایا ہے، اور ہمیں اس کا حق نہیں کہ ہم اس دین میں واپس آ جائیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 102۔ شعیب علیہ السلام نے ان کی جاہلانہ دھمکی کا جواب بھی شائستگی اور اخلاق سے دیا، اور ان کو سمجھایا کہ تم ہمیں جبراً آبائی دین کی طرف پلٹ آنے پر کیسے مجبور کر سکتے ہو، جبکہ ہم اس کو قطعاً ناپسند کرتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہدایت عطا فرمائی، گمراہی اور تاریکی میں بھٹکنے والے راستے سے بچایا، تو ہمارے لیے اب یہ ہرگز زیبا نہیں کہ ہم الہ واحد کی بندگی کو چھوڑ کر پھر گمراہی کی طرف پلٹ جائیں۔ یہ تو سراسر اللہ رب العزت پر افطرا پردازی ہوگی، اور ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والوں میں شمار ہوں گے، یعنی کہ ہم نے گویا اس کی عطا کردہ رائے ہدایت کو ترک کر کے باطل کو ہی حق سمجھ کر اپنا لیا۔ معاذ اللہ، یہ بات تو کسی طرح ممکن نہیں کہ ہم رائے حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف پلٹ جائیں، الا یہ کہ ہمارے رب کی ہی یہ مشیت ہو۔ انسان کا فیصلہ کیسا ہی پرعزم کیوں نہ ہو، لیکن عمل کا دار و مدار تو بہرحال مشیت الہی پر ہی موقوف ہے۔ بلا شبہ اس کو ہر شے کا مکمل علم ہے، اور کوئی چیز اس کے لامحدود علم سے باہر نہیں، لہذا ہمارا ہر حال میں اسی پر توکل ہے۔ وہی ہر قسم کی شر سے بچانے والا اور راہ راست پر ثابت قدم رکھنے والا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جب اس کا عذاب آتا ہے تو وہ ایمان والوں کو بچا لیتا ہے۔ الغرض امر حق واضح ہو گیا، قوم پر حجت تمام ہو گئی، اور اب اس دھمکی کے بعد حق و باطل کی معرکہ آرائی آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ چنانچہ آخری فیصلے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی جو زیر نظر آیت میں مذکور ہے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً تم خسارے میں رہو گے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ بالآخر ایک زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ حاشیہ نمبر 103۔ قوم کے سرداروں نے لوگوں کو رائے حق سے برگشتہ کرنے کے لیے ڈرایا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی بات مانی اور ان کا دین اپنایا تو سخت نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے، کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، ذرائع آمدنی محدود ہو جائیں گے، اور شدید مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف تو ازلی دشمن شیطان کے یہ پیروکار دنیاوی مفادات کا جھانسا دے کر لوگوں کو رائے حق کی طرف آنے اور اللہ کے نبی کی پیروی سے روکنے میں سرگرم تھے، اور ان کو دی ہوئی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا منصوبہ بنانے میں لگے ہوئے تھے، تو دوسری طرف شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ پر بھرپور توکل کرتے ہوئے اس سے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے یہ دعا کر رہے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان پر صادر ہو گیا۔ ایک تباہ کن زلزلے کی شکل میں اللہ کا عذاب ان کافروں پر ٹوٹ پڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ وہ اپنے ان پرتعیش مساکن میں ایسے ملیا میٹ ہوئے کہ گویا وہاں کبھی موجود ہی نہ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عذاب سے پناہ میں رکھے، آمین۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ شعیب کو جھٹلانے والے ایسے ہو گئے گویا وہ ان گھروں میں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی آخر کار خسارے میں مبتلا ہوئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ شعیب ان سے یہ کہتے ہوئے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، اب میں کافر قوم کے اس انجام پر کیوں افسوس کروں۔ حاشیہ نمبر 104۔ شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والی قوم کے یہ بڑے نبی کی پیروی کرنے پر لوگوں کو جس خسارے سے ڈرا رہے تھے، یہ خود ہی نہ صرف اس خسارے بلکہ دائمی خسارے میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔
پھر نہ تو کاروبار اور مال و زر ہی ان کے کچھ کام آیا اور نہ ہی قوم کی سرداری انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکی۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے مقام عبرت ہے، وہ سرکش قوم اسی انجام کی سزاوار تھی۔ لہٰذا اللہ کے نبی جو ان کے سب سے زیادہ بھئی خواہ تھے، اب ان کے دل میں بھی اس قوم کے لیے جذبہ ترحم باقی نہ رہا، اور وہ بھی پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرح ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس کی مزید تفصیل حاشیہ نمبر 92 میں ملاحظہ کر لیں۔